حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقے سے زیادہ افضل ہے؟ یاد رکھیے گا، نماز، روزہ اور صدقے سے زیادہ افضل ہے. صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ نماز، روزہ اور صدقے سے زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی. ہم صبح سے شام تک نماز نہ پڑھنے والوں کو کتنا ڈراتے، روزہ نہ رکھنے والوں کو کتنی وعیدیں سناتے ہیں رمضان کے اندر. لیکن وہ ایک عمل جو بظاہر انتہائی چھوٹا عمل ہے اور ہر انسان کی زندگی میں اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس عمل کو کر لے. اللہ تو ہمیں بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بس ہم ہی غافل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. اب ایک انسان نماز میں کمی ہے، روزے میں کمی ہے، صدقہ نہیں دے رہا. اب ایک اور حدیث مبارکہ بھی ذہن میں آ گئی. آپ نے فرمایا کہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے، ہر جوڑ کا. اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح روزانہ کی بنیاد پر صدقہ انسان سے دلواتا ہے. مثال کے طور پر 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقہ پر ڈے انسان کے اوپر ہے. اللہ طریقے سے اس صدقے کو جاری فرما دیتے ہیں. ایک انسان اپنی دکان سے چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں اس کو صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں. ایک انسان دکان پر بیٹھا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، درود شریف ہے، وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ اس پڑھنے پر اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے اچھے برتاؤ سے پیش آ رہا ہے، اللہ اس میں بھی اس کو صدقے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. گویا یہ جو 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے، اس میں جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف سے اس کا صدقہ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم نہیں. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ برتاؤ کے اندر، وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کے اندر کس طرح ہوتا ہے. کیا وہ بد اخلاق بنتا ہے یا اخلاق سے پیش آتا ہے؟ وہ دن کے اندر کتنی طور پر ایک انسان کے ساتھ صلح کروانے کے اندر اس کی کوشش کرتا ہے یا اس کے اندر شرارت کرتا ہے. لیکن سامعین محترم، یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت انسان کو صلح کروانے پر اجر عطا فرماتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کی پکڑ اس انسان پر بھی بہت سخت ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کروانے والا ہے. کس قدر عجیب بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت فرما دی. قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برستی ہے. لیکن چند موقعوں پر اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے یہ اجازت دے دی کہ اگر تمہیں جھوٹ بولنا بھی پڑے تو تمہارے لیے اجازت ہے. اور ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تم دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو اور اگر تمہیں وہاں تھوڑا سا جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے. ایک طرف اللہ اس حکم کی طرف ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، دوسری طرف اجازت بھی دے رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا اس قدر بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ اگر تمہیں حرام اور کبھی فعل بھی کرنا پڑ جائے تو تم کر جاؤ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ جھوٹ ان 1000 سچ سے بہتر ہے جس جھوٹ کی بنیاد پر دو مسلمان آپس میں مل رہے ہوں، اس سچ سے بہتر ہے جس سچ کی بنیاد پر دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. اب وہ بھائی چارگی ذاتی ہو، اجتماعی ہو، قومی ہو، ہر لحاظ پر انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفاد سے نکل کر اجتماعی مفاد کی طرف سوچے. ہمارے ہاں ایک دوسرے سے جھگڑا کروانے کے لیے، ایک دوسرے سے لڑوانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں.
کینہ، بغض، حسد یہ ہمارے ذہنوں دلوں کے اندر رچ بس چکا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ رات جس رات کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کے جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ہر انسان کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اس انسان کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض اور کینہ دل میں رکھ کر بیٹھا۔ اب جس رات اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کر رہی ہوگی، اس رات بھی اس انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمیں خود ہی اندازہ لگا لینا چاہیے۔